ترقی یافتہ ممالک اور پاکستان جیسے ملک میں ہونے والی روزمرہ کی مباحث سے ترجیحات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سیاست اور مخالفین کی کردار کشی ہمارے پسندیدہ موضوعات ہیں، اس لیے ہماری تمام تر توانائیاں اور توجہ انہی موضوعات پر مبذول رہتی ہے۔ اہل سیاست، ارباب اختیار اور حکام بالا کو جن موضوعات میں دلچسپی ہے وہ نیچے عوام تک سرایت کرتی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ پالیسی ساز سے لے کر عام شہریوں میں ایک ہی سوچ پائی جاتی ہے۔ جن لوگوں کو پاکستان سے باہر جانے کا اتفاق ہوتا ہے وہ ہماری تنزلی کی وجوہات کا بخوبی ادراک کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں عوامی گفتگو کا مرکز سیاست اور ملکی حالات ہوتے ہیں، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں عوام کو سیاست یا ملکی حالات سے کوئی سروکار نہیں۔ وہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ امور سلطنت منتخب نمائندوں کی ذمہ داری ہے، جبکہ عام شہریوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرے۔ اس وقت ترقی یافتہ ممالک میں ٹیکنالوجی کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ مشاہدہ کرنے والا انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ نئی ٹیکنالوجی سے لیس جب کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے تو دوسری کمپنیاں مختصر وقت میں اس جیسی مصنوعات مارکیٹ میں لانے کے لیے سرگرم ہو جاتی ہیں۔ مقابلے کے اس ماحول میں ہمارا شمار دور دور تک کہیں نہیں، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ اس جدید دور میں بھی ہم ان مصنوعات کو استعمال کرنے پر مجبور ہیں جنہیں دنیا کئی سال پہلے ترک کر چکی ہے۔ دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI ٹیکنالوجی پر تیزی سے منتقل ہو رہی ہے۔ چین مصنوعی ذہانت میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور اب دنیا میں سب سے بڑا AI ریسرچ پاور ہاؤس ہے۔ چین میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ترقی کو کئی عوامل سے تقویت مل رہی ہے۔ چینی حکومت نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو قومی ترقی کی کلیدی ترجیح قرار دیا ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فروغ کے لیے متعدد پالیسیاں نافذ کی ہیں۔ ان پالیسیوں میں تحقیق اور ترقی کے لیے بڑی سبسڈی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماہرین کی تربیت کے لیے پروگرام اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کی تجارتی ترقی کے لیے اقدامات شامل ہیں۔ چین نے ٹیکنالوجی کے شعبہ میں وسیع سرمایہ کاری کی ہے، جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی شامل ہے۔ چین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ کار ہے۔ چین میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ترقی نے کئی شعبوں میں اہم پیش رفت کی ہے، جن میں خودکار گاڑیاں، فیس ریکگنیشن اور طبی تشخیص شامل ہیں۔ چین خودکار گاڑیوں کے لیے ٹیکنالوجی کی سب سے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک ہے اور اس نے کئی شہروں میں خودکار گاڑیوں کے ٹیسٹ شروع کر دیے ہیں۔ چین فیس ریکگنیشن ٹیکنالوجی کا بھی عالمی رہنما ہے اور اس ٹیکنالوجی کو ملک بھر میں وسیع پیمانے پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ چین طبی تشخیص میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر رہا ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کینسر اور دیگر بیماریوں کی تشخیص میں اضافہ ہوا ہے۔ چینی عوام ترقی اور خوشحالی کے اہم دور سے گزر رہے ہیں۔ معاشرہ، تعلیم، صحت اور سماجی بہبود کی بنیاد پر قائم ہے۔ قانون کی پاسداری ہے اور لوگوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ شنگھائی کی آبادی تقریباً 3 کروڑ ہے، لیکن یہ شہر دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ لاہور کی آلودگی جیسے مسائل اور کراچی جیسے اسٹریٹ کرائمز کا یہاں تصور بھی نہیں۔ مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ کچھ مدت سے شنگھائی میں سنگین جرائم کی شرح 0 ہے۔ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک بھی چین کی چپ ٹیکنالوجی انڈسٹری سے خائف ہیں۔ چین نے سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی کے شعبہ میں حالیہ برسوں میں قابل ذکر پیش رفت کی ہے۔ چینی کمپنیاں جدید ترین چپ تیار کر رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ چین جلد ہی دنیا کا سب سے بڑا چپ مینوفیکچرر بن جائے گا۔ اس کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں چین نے سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی کی تحقیق اور ترقی میں بھاری سرمایہ کاری کی ہے۔ حکومت نے اس صنعت کے لیے متعدد پالیسیاں نافذ کی، جس کے نتیجے میں چین کو چپ مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں تیزی سے ترقی ہوئی ہے۔ سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی کے حوالے سے عالمی ماہرین کہتے ہیں کہ جس طرح پہلے زمانوں میں پانی اور تیل کے حصول کے لیے جنگیں ہوتی رہی ہیں، آئندہ جنگیں چپ ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے ہو سکتی ہیں، کیونکہ موبائل اور کمپیوٹر سے لے کر عسکری ساز و سامان میں سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے۔ چین اپنی 1.5 ارب آبادی اور صنعتوں کی توانائی ضروریات احسن انداز سے پوری کر رہا ہے۔ توانائی کی ضرورت کے پیش نظر چین نے قابل تجدید توانائی ذرائع سے فائدہ اٹھایا ہے۔ چین کی بجلی کی کل پیداوار کا تقریباً 30% متبادل ذرائع سے پیدا کیا جا رہا ہے۔ چین نے قابل تجدید توانائی کی ترقی کے لیے کئی پالیسیاں اور اقدامات کیے ہیں، جن میں سبسڈی، ٹیکس چھوٹ اور فائنانسنگ کی سہولت شامل ہے۔ حکومت نے قابل تجدید توانائی کی ترقی کے لیے خاص اقتصادی زونز بھی قائم کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چین دنیا کا سب سے بڑا شمسی توانائی اور ونڈ پاور والا ملک ہے اور ہائیڈرو پاور پیداوار میں بھی سب سے آگے ہے۔ چین 1.5 ارب آبادی کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ سب سے بڑا شمسی پینل اور ونڈ ٹربائن کا ایکسپورٹر بھی ہے۔ 5G ٹیکنالوجی کی آمد نے دنیا بھر میں انقلاب برپا کر دیا ہے اور چین اس انقلاب میں سب سے آگے ہے۔ چین نے 5G ٹیکنالوجی کے فروغ اور اس کے استعمال میں عالمی
सतह पर क़यादत हासिल कर ली है। चीन में 5G नेटवर्क का फरोग बहुत तेजी से हो रहा है और इसे चीन की मईशत की तरक्की का एक अहम मुहर्रिक समझा जाता है। चीन का विजिट करने वाला हर शख्स ये कहने पर मजबूर होता है कि चीन मुआशी और इक़्तिसादी लिहाज से वर्ल्ड सुपर पावर बन चुका है। सिर्फ बाज़ाब्ता तस्लीम किए जाने की देर है। हम इस वक्त चीन में हैं और मुझ समेत हर शख्स यहाँ के तालीमी इदारों की कौमी तरक्की में किरदार से मुतासिर है। तालीम, तहकीक और टेक्नोलॉजी के शोबे बाम उरूज पर हैं। यहाँ तक कि चिप टेक्नोलॉजी में अमेरिका और मगरिब भी चीन के मोहताज। ऐसे हालात में पाकिस्तान को चीन की दोस्ती और तजुर्बात से फायदा उठाने की जरूरत है। चीनी क़यादत जुड़त यानी कनेक्टिविटी की कायल है और समझती है कि मुंसलिक होना ही तरक्की का पहला जीना है। यहाँ के अवाम खुशहाल हैं, तालीम, सेहत और रोजगार की झंझट से आज़ाद है। यहाँ क़याम के दौरान एक दिलचस्प बात नोट की कि पाकिस्तान पर नजर रखने वाली एकेडमिया और इंटरनेशनल रिलेशन से बाखबर हल्कों को यकीन की हद तक गुमान है कि आइंदा इंतखाबात में नवाज शरीफ की हुकूमत कायम हो सकती है। शायद इनको ये मालूमात पाकिस्तानी मीडिया के जरिए मिली हों या शायद चीन भी चाहता हो कि पाकिस्तान में ऐसी क़यादत सामने आए जो पाक चीन इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताउन को आगे लेकर चले। PRI चीनी क़यादत के लिए बहुत अहम और CPEC इसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इसलिए चीनी क़यादत इंतहाई गौर से पाकिस्तान की सियासत पर नजर रखे हुए है। हमारे यहाँ हर दौरे हुकूमत में चीन के साथ दोस्ती का राग अलापा गया है। हर हुकूमत इस दोस्ती का इयादा करती है। हालांकि रवायती नारों की बजाय हमें चीन से तालीम और तरबियत, टेक्नोलॉजी, मेहनत और लगन के रवैयों को सीखने की जरूरत, क्योंकि चीन आगे बढ़ रहा है जबकि हम तंजली की जानिब लड़क रहे हैं।